الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق أجمعين والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أولادها الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا صلوات الله اللہ تبارک و تعالیٰ اس عزاداری سید الشہداء میں آپ کی تشریف آوری کو، آپ کی حاضری کو، آپ کے بیٹھنے کو، آپ کی سماعت کو، آپ کے غم کو، آپ کی عزاداری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور ہم سب کو جب تک ہم جیتے ہیں حسینی بن کر جینے کی اور حسینی بن کر مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، اعلان بھی ہو چکا ہے کہ ان مجالس میں انشاءاللہ تعالی مکتب امام حسین علیہ السلام کے تربیتی پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے ان راتوں میں کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ بھی اور اس خواہش کے ساتھ بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ ہم بولتے ہیں اور جو کچھ ہم سنتے ہیں اس کو اپنی روح میں اتارنے اور خود کو حقیقی معنوں میں اہل البیت کا خادم بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو اہل البیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بشریت یعنی عالم انسانیت پر جو سب سے بڑا احسان کیا ہے اس احسان کا نام اہل البیت علیہ السلام ہے۔ کائنات میں اللہ کی دی ہوئی نعمتیں بے تحاشا زیادہ ہیں، بے تحاشا۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر سارا عالم گننا شروع کر دے، سارا عالم مل کر، سارے انسان مل کر، اگر تمام زمینوں پر موجود درختوں کو قلم کی صورت دی جائے، اگر تمام سمندروں میں موجود پانیوں کو سیاہی بنا دیا جائے اور کہا جائے کہ اللہ کی نعمتوں کو گن لو، تو قرآن کہتا ہے لا تحصوها، چاہے ساری خلقت مل کر یہ کام کرنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتی، گن نہیں سکتی۔ لیکن دوسری طرف وہی قرآن
جو کہتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، وہی قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، میں نے آج کے دن اس نعمت کے ذریعے سے اپنی ساری نعمتیں کمال تک پہنچائی ہیں۔ ان تمام اللہ کی نعمتیں ایک طرف اور نعمت محمد و آل محمد اور نعمت ولایت محمد و آل محمد ایک طرف۔ اگر یہ نعمت ہے تو تمام نعمتیں ہیں، اگر یہ نعمت نہیں ہے تو پھر تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود انسان اللہ کی اس بنیادی ترین نعمت سے محروم ہے جس نعمت کو نعمت ولایت محمد و آل محمد کہتے ہیں۔ لہذا جب ہم کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں تو کربلا صرف ایک قصہ نہیں ہے، کربلا صرف ایک تاریخ نہیں ہے، کربلا صرف ایک واقعہ نہیں ہے، کربلا ایک مکتب ہے، اور وہ بھی ایسا مکتب جو انسان ساز مکتب ہے۔ اس مکتب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس مکتب میں داخل ہونے والا انسان ایک مکتبی اور نظریاتی انسان بن کر نکلتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ میں حسین کو مانتا ہوں لیکن حسین کے مکتب کی خصوصیات اس شخص کے اندر زندہ نہ ہو سکیں تو سمجھ لیں کہ وہ نام تو لیتا ہے، اندر سے حسین اس کے اندر زندہ نہیں آئے۔ یہ جو مکتب ہے یہ صرف لباس تبدیل کرنے کا نام نہیں ہے، یہ جو مکتب ہے یہ صرف چند دن عزاداری اور غم کا نام نہیں ہے، یہ جو مکتب ہے یہ صرف اور صرف چند دنوں کے لیے آنسو بہانے کا نام نہیں ہے، یہ ایک آئیڈیالوجی ہے، یہ ایک نظریہ ہے۔ اس لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم مکتب کو پہچانیں کہ مکتب ہے کیا۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ جو مکتب ہے یہ انسان کو انسان بنانے کے لیے ہے۔ انسان صرف جسمانی طور پر انسان نہیں ہوگا، جسم کے لحاظ سے بظاہر ایک ہندو، ایک عیسائی، ایک یہودی، ایک بت پرست، ایک لبرل، ایک سیکولر اور ایک پرہیزگار نمازی، سب کو لائن میں کھڑا کر دیں، جسمانی لحاظ سے کوئی فرق نظر نہیں آئے۔ فرق کہاں پر ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایک مشرک سے موحد کو جدا کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایک کافر کی نسبت مسلمان کو جدا کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ایک منافق سے مومن کو جدا کرتی ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے بندے اور شیطان کے بندے کے درمیان ایک حد فاصل اور ریڈ لائن کھینچتی ہے؟ جسم تو نہیں ہے، حلیہ نہیں ہے، شکل نہیں ہے، ہاتھ پاؤں نہیں ہے، اعضاء و جوارح نہیں ہے، تو پھر وہ کون سی چیز ہے؟ وہ ہے آپ کا نظریہ، وہ ہے آپ کی آئیڈیالوجی، وہ ہے آپ کا باطن، وہ ہے آپ کی زندگی کا وہ اسلوب جس کا آپ نے انتخاب کیا ہے، وہ ہے آپ کی زندگی کا ہدف، وہ ہے آپ کی زندگی گزارنے کے لیے جس رستے پر آپ قدم رکھتے ہیں اس رستے کا انتخاب۔ اگر مادی زندگی کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہر شخص بچہ پیدا کرتا ہے، چاہے ہندو ہو یا مسلمان، ہر شخص اس بچے کو کھلاتا پلاتا ہے، ہندو ہو یا مسلمان، ہر شخص اس بچے کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، ہندو ہو یا مسلمان، ہر شخص اس بچے کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتا ہے، ہندو ہو یا مسلمان، ہر شخص اس بچے کو اس کی ضرورت کی ہر چیز پہنچانا اپنی زندگی کا ہدف سمجھتا ہے، مسلمان ہو یا کافر، اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ کون سی چیز ہے
جو انسان کو اللہ کا اور شیطان کا بننے میں مدد بھی دیتی ہے اور جدا بھی کرتی ہے، وہ اس کی زندگی کا ہدف ہے کہ وہ کس چیز کو اپنی زندگی کا ہدف بناتا ہے۔ اس ہدف کے تعین کے بعد رستے متعین ہو جاتے ہیں، اس ہدف کے تعین کے بعد آپ منزل کی طرف بڑھنے والے رستے کی تشخیص کرتے ہیں اور اس پر قدم رکھتے ہیں۔ آپ نے یہاں سے کراچی جانا ہے، آپ کراچی جانے کے لیے پشاور کا رخ کریں گے تو کبھی کراچی پہنچ نہیں سکیں گے۔ آپ نے گلگت بلتستان کی طرف جانا ہے، بلوچستان کے رستے پر چڑھیں گے تو کبھی بھی بلوچستان پہنچ نہیں پائیں گے، اس لیے کہ آپ نے رستے کا انتخاب غلط کیا ہے۔ اب ایک مادی انسان اور ایک معنوی انسان، ایک خدائی انسان اور ایک شیطانی انسان، ایک حسینی انسان اور ایک یزیدی انسان میں فرق اگر جاننا ہے تو اس کی منزل کا تعین دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچنا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل البیت علیہ السلام کی صورت میں ہمیں جس عظیم ترین نعمت سے نوازا ہے، یہ نعمت وہ نعمت ہے جو ہماری منزل کا بھی تعین کرتی ہے اور اس منزل تک پہنچنے کے رستے کا بھی تعین کرتی ہے۔ صلوات ہے محمد و آل محمد۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ، یہ بھولیے گا نہیں، میں جہاں پر بھی جاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ بات ہمارے مرد و زن اور پیر و جوان سب کے ذہنوں میں بیٹھ جائے۔ جب آپ صلوات بھیجیں تو صلوات کے ساتھ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ ضرور کہیں۔ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس امام زمان جس کو مہدی دورہ کہتے ہیں اس کے ظہور میں جلدی فرمائے، یہ اس جملے کا مطلب ہے۔ اور صلوات کے ساتھ جوڑتے بھی اسی لیے ہیں کہ درود ہر صورت میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ امام علی مقام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی نصیحتوں میں ایک نصیحت یہ ہے کہ جب کبھی تم اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو دعا مانگنے سے پہلے بھی درود بھیجو، دعا مانگنے کے بعد بھی درود بھیجو، اس لیے کہ درود کا حکم اللہ نے دیا ہے اور جو تم اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے کام کرتے ہو اس کو وہ قبول کرتا ہے اور درود اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے۔ لہٰذا اللہ جب دیکھتا ہے کہ اس کا بندہ درود بھیج رہا ہے اور درود کے بعد وہ ایک دعا مانگتا ہے، اس دعا کے بعد دوبارہ درود بھیجتا ہے، تو اللہ ان دو درودوں کو جب قبول کرتا ہے تو درمیان والی دعا کو قبول نہ کرتے ہوئے اللہ کو حیا آتی ہے، لہذا اللہ آپ کی اس دعا کو بھی قبول کرتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی طلب ہو، اس طلب کے لیے پہلے درود بھیجیں، بعد میں طلب کریں، پھر اس کے بعد دوبارہ درود بھیجیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ہر طلب پوری ہوگی۔ صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد۔ عزیزان اکرام، چونکہ محرم کی ابتدا ہے اس لیے میں چاہوں گا کہ ان ایام اور ان راتوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ہم ساتھ ساتھ چلیں اور اس منزل تک پہنچنے کی کوشش کریں جس منزل تک پہنچانا محرم الحرام کا ہدف ہے۔ محرم الحرام کا ہدف کیا ہے؟ محرم الحرام کے اندر کیپیسٹی کیا ہے؟ عزاداری سید الشہداء آیا صرف غم ہے یا ایک مقصد ہے، ہدف ہے یا پھر چند روزہ مشغلہ ہے؟ اس چیز پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے، اگر آپ کا کوئی عزیز دنیا سے چلا جائے تو غم منانا آپ کی فطری ایک خواہش ہے، آپ کی فطرت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ آپ غم منائیں۔ اس لیے یہ جو غم حسین ہے،
اگر حسین ابن علی ہمارے کچھ لگتے ہیں تو پھر ان کا غم بھی ہمارا اپنا غم لگتا ہے. اگر وہ ہمارے کچھ نہیں لگتے نعوذ باللہ تو پھر ان کا غم بھی ہمارا غم نہیں ہے. فطرت ہے یہ. اس لیے اگر کسی کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہے، ان کا درد ہے، ان سے اٹیچمنٹ ہے، ان سے فکری وابستگی ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر ان کی جدائی کے ان ایام میں غم خود بخود پیدا ہو. کل میں کہیں پر عرض کر رہا تھا کہ ذرا غور کیجئے گا اس بات پر کہ غم حسین ابن علی آیا عام غموں کی طرح سے ہے کہ کوئی عزیز دنیا سے گزر گیا اور اس کے گزرنے پر آپ چند دن مرحوم رہے اور اس کے بعد آپ کی روٹین کی زندگی شروع ہوئی، یا پھر اس میں کوئی خاص بات ہے، کوئی خاص کشش ہے. آپ اس بات پر جتنا غور کریں گے آپ خود بخود یہ نتیجہ نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے. چاہے آپ سنی ہو یا شیعہ ہو، چاہے آپ کا مسلک کوئی بھی ہو، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کربلا کے واقعے کے بعد سے لے کر اب تک سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس غم نے اسلامی معاشرے کے اندر، مسلمان معاشروں کے اندر ایک ایسی روح پیدا کر دیا ہے جو روح اس اسلامی معاشرے کو زندہ رکھنے کا باعث ہے. اگر یہ غم اس اسلامی معاشرے سے نکل جائے تو وہ معاشرہ مردہ ہو جاتا ہے. یہ غم زندگی کی علامت ہے، یہ غم حیات کی علامت ہے، یہ غم انسان کو متحرک کرنے کا ذریعہ ہے. یہ غم انسان کے اندر ایک تلاطم، ایک تڑپ پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ غم انسان کو غفلت کی اس نیند سے نکال کر بیداری کی دنیا میں کھڑا کرنے کا ذریعہ ہے. یہ غم انسان کو باقی تمام مخلوقات کے حوالے سے درد مند انسان بنانے کا ذریعہ ہے. اگر یہ غم نہ ہو تو انسان حیوان ہے. حیوان کو کوئی غرض نہیں ہے کہ ساتھ والے حیوان پر کیا مصیبت ٹوٹتی ہے، اس کو صرف اپنی فکر ہوتی ہے. لیکن جس کے دل میں غم حسین ہو وہ دوسرے انسانوں کے درد اور غم کو اپنا درد اور اپنا غم سمجھنے پر مجبور ہے. اس لیے کہ حسین ابن علی کا جو قیام ہے وہ قیام اس لیے ہے کہ حسین زندہ نہ رہے بلکہ انسانیت زندہ ہو جائے. اس لیے آپ غور کریں امام حسین علیہ السلام کے قیام کے اسباب اور علم پر، تو آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جس مقصد کے لیے کربلا کو زندہ کیا ہے وہ مقصد انسانیت کا احیاء ہے. انسانیت کا احیاء، انسان کو زندہ کرنا ہے. اس انسان کو کیسے زندہ کرنا ہے؟ اس کے شعور کو زندہ کر کے، اس کی عقل کو زندہ کر کے، اس کی سطح فکری میں اضافہ کر کے، اس کو انسانی اقدار سے آشنا کر کے، اس کو الہی اقدار سے آشنا کر کے، اس کو حیوانی زندگی سے باہر نکال کر، اس کو خود پرستی سے باہر نکال کر اور خدا پرستی کے دائرے میں داخل کر کے. آپ ذرا غور کیجئے، ایک دفعہ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد. ہم میں سے ہر ایک، آپ بھی، میں بھی، جتنے بھی لوگ ہیں، ہماری ایک زندگی ہے، محدود زندگی، اور اس محدود زندگی کے اندر ہم کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، شادیاں بھی کرتے ہیں، بچے بھی پیدا کرتے ہیں اور آگے زندگی کی آسائشیں تلاش کرتے ہیں اور اس کے لیے جد و جہد کرتے ہیں. یہ ساری کی ساری زندگی انسانی ہے یا حیوانی؟ حیوان بھی تو یہی کام کرتا ہے. حیوان میں اور ایک انسان میں فرق کیا ہے؟ حیوان اور انسان کے اندر جو حد امتیاز اور ریڈ لائن ہے وہ عقل ہے. یہ عقل ہے جو انسان کو حیوانی زندگی سے باہر نکال کر انسانی زندگی کا رستہ دکھاتی ہے. کربلا اس کی سب سے بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت. سامنے والے لوگ بھی نماز پڑھتے تھے، کربلا والے بھی نماز پڑھتے تھے.
سامنے والے بھی حاجی موجود تھے ان کے اندر، کربلا والوں کے درمیان بھی حاجی موجود ہے، سامنے والوں کے اندر بھی قبلے کی طرف رخ کرنے اور نماز پڑھنے والوں ہی کی فوج تھی، سامنے کربلا والوں میں بھی وہی لوگ تھے۔ فرق کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ ایک اور پہلو سے ذرا غور کیجیے، جب امام حسین علیہ السلام سے یزید نے ولید کے ذریعے سے بیعت مانگی تو اس وقت آیا حج ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا؟ حج تھا؟ روزہ لوگ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ نماز بھی پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ پڑھتے تھے۔ زکوٰۃ دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے؟ دیتے تھے۔ مسجدوں کے دروازوں پر تالے لگے ہوئے تھے یا مسجدیں کھلی ہوئی تھیں؟ کھلی ہوئی تھیں۔ جب یہ ساری چیزیں آزاد تھیں تو پھر وہ کون سی چیز تھی جس نے حسین ابن علی کو مجبور کیا کہ حسین اٹھیں اور یزیدیت کو للکاریں؟ وہ کون سی چیز ہے؟ اگر آج کے معاشرے پر اس کو منطبق کر کے دیکھ لیں آپ، تو آج بھی جہاں جہاں آپ دیکھیں حج بھی جاری ہے، زکوٰۃ کا عمل بھی جاری ہے، خیرات کا عمل بھی جاری ہے، مسجدیں بھی آباد ہیں، عزاداریاں بھی ہو رہی ہیں، اور لوگ جلوس بھی نکال رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، مجالس بھی ہو رہی ہیں، تراویحاں ہو رہی ہیں، تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں، حج کے اجتماعات منعقد ہو رہے ہیں، عمرہ لوگوں کا ہو رہا ہے، زیارتیں ہو رہی ہیں۔ کون سی چیز ہے جو اس زمانے میں نہ تھی، جس کی وجہ سے حسین ابن علی کو اٹھنا پڑا؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے جواب کے اندر ہماری زندگی کا ہدف چھپا ہوا ہے۔ سبحان اللہ محمد وآل محمد۔ واجل فرجوں کو آپ پھر بھول گئے، اپنے زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کو اپنی زندگی کا ورد زباں بنائیے۔ ایک دعا پھر مل کر سب اونچی آواز سے سب آتے ہیں۔ دیکھیے، اگر صرف نمازوں، صرف روزہ رکھنے سے، صرف حج کرنے سے اسلام مکمل ہوتا ہو نا، تو پھر شیطان اور ابلیس کو راندے درگاہ بنانے کی کوئی ضرورت اللہ کو نہیں تھی۔ شیطان بہت بڑا عابد تھا، صرف یہ جو عبادت کے ظواہر ہیں یہ کافی نہیں ہوتے، صرف یہ سیاہ لباس پہننا کافی نہیں ہوتا، صرف نماز کی پہلی صف میں کھڑے ہونا کافی نہیں ہوتا، صرف حج کے لیے جانا یا زیارت کے لیے جانا کافی نہیں ہوتا، صرف امام کے پہلوں میں، رسول کے پہلوں میں، کعبۃ اللہ کے ارد گرد دفن ہونا کافی نہیں ہوتا۔ توجہ چاہیے آپ کی، تھوڑی سی توجہ دیں۔ میں آپ سے ایک بات پوچھوں، مدینہ میں ابو جہل دفن ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ مکہ میں سرانے کفر، لشکر کفر، لشکر شرک سارے کے سارے دفن ہیں یا نہیں؟ صرف دفن ہونا اگر کافی ہو تو ان کو جنت میں ہونا چاہیے۔ توجہ ہے، صرف دفن ہونا کافی نہیں ہے۔ صرف یہ نہیں کہ مدینہ میں فلان دفن ہوا، مکہ میں فلان دفن ہوا، کربلا میں فلان دفن ہوا، بہت خوش قسمت تھا، نہیں۔ اویس قرنی یمن میں ہونے کے باوجود نبوی اور علوی ہیں، قریب نہیں ہیں، یمن میں ہیں، لیکن یمنی ہونے کے باوجود نبوی اور علوی ہیں، اور جو نبی کے کنارے پر رہتے ہوئے، نبی کے ساتھ رہتے ہوئے دل نبی کے ساتھ نہیں ہے، وہ قریب رہتے ہوئے بھی اتنے دور ہیں کہ ان تک نبی کا فیض پہنچ ہی نہیں سکتا۔ کیوں نہیں پہنچ سکتا؟ نبی کے فیض میں نقص ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ذرا غور کیجیے گا، مرغی دیکھی ہے آپ نے، گھروں میں پالی بھی ہوگی، مرغیاں پالی ہوگی، آپ نے بطخ بھی پالے ہوں گے۔
بطخ کو پانی میں آپ ڈبو دیں اور نکال لیں، مرغی کو بھی پانی میں ڈبو دیں اور نکال لیں، دونوں میں آپ کو فرق کیا ملے گا؟ مرغی جب پانی میں ڈوبے گی اور نکلے گی تو بھیگ کر نکلے گی اور بیچاری بالکل سکڑ رہی ہوگی اور جا کے دھوپ میں بیٹھے گی اپنے آپ کو سکھانے کے لیے. لیکن یہ بطخ کو آپ ایک دفعہ نہیں 100 دفعہ پانی میں ڈبو لیں نکالیں، وہ ویسے کا ویسے ہی ہے، اس پر کوئی اثر پانی کا نہیں ہوگا. یہ جو معارف دین ہے، اللہ کا کلام ہے، رسول کا کلام ہے، رسول کی سیرت ہے، اس سے بھی اثر اسی طرح سے ہے. جس میں ظرف ہے، جس میں کشش ہے، جس کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ اس کو قبول کر سکے، وہ اگر یمن میں بھی ہو تو اثر قبول کرتا ہے. اور جس کے اندر یہ کیفیت موجود نہیں ہے وہ ساتھ میں بیٹھ کر بھی محروم رہتا ہے. اس لیے یہ جو قریب اور دور ہونا یہ مکانی نہیں ہے مسئلہ، یہ مکانی نہیں ہے، یہ قلبی ہے، باطنی ہے اور خصوصیات کے لحاظ سے ہے. اب ان خصوصیات کے لحاظ سے اگر آپ کربلا والوں کی زندگی پر غور کریں تو کربلا میں جو لوگ حسین ابن علی کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں ان کی زندگیوں کو آپ پڑھیں، آپ کو بڑی حیرت ہوگی. سامنے لشکر میں جو سب سے زیادہ ہم سب کی نگاہ میں مقبوض، قابل نفرت اور کریہ ترین، بدترین شخص ہے، کردار ہے، وہ کس کا ہے؟ فوراً آپ کی زبانوں پہ کس کا نام آتا ہے؟ جی کس کا؟ شمر ذوالجوشن کا. عمر صاحب کمانڈر تھا، شمر ذوالجوشن کا. شمر ذوالجوشن یعنی سب سے زیادہ پلید انسان، لیکن یہی پلید انسان علی کے لشکر میں بھی شامل رہا. علی کے لشکر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ علوی ہے. اسی طرح جس طرح سے نبی کے لشکر میں ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ نبوی ہے. ہر شخص کا ذاتی عمل، اس کی عاقبت، اس کی روح، اس کے اندر موجود ایمان اس بات کو ثابت کرتی ہے آخری وقت میں کہ وہ آیا نبوی تھا یا شیطانی تھا، علوی تھا یا ابلیسی تھا. ساتھ میں ہونا کافی نہیں ہے. ہو سکتا ہے وہ ساتھ میں ہو لیکن ساتھ میں نہ ہو. وہ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ ایک عرصہ رہے، آخری وقت میں آپ کا دشمن بن جائے. عبید اللہ ابن حر جعفی ایک کردار ہے تاریخ کا، امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے، امیر المومنین کے ساتھیوں میں سے. بڑی جنگوں میں اس نے حصہ لیا، بڑی جنگوں میں حصہ لیا. امیر المومنین کے ساتھ رہا، آخر میں بڑا پیسہ کمایا، دولت مند ہو گیا، بڑی جاگیریں بنائی. جب حسین ابن علی علیہ السلام نے مدینہ سے رخ کیا مکہ کا اور مکہ سے رخ کیا عراق کا، رستے میں کہیں پر ان کو اطلاع ملی کہ فلان باغ جو سامنے ہے یہ عبید اللہ ابن حر جعفی کی ہے، جعفی کا باغ ہے. سن کر وہاں پر جا کے پڑاؤ ڈالا، خود گھوڑے سے اترے، اندر گئے. آپ سب کی توجہ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم کب ثابت کر سکتے ہیں کہ ہم واقعی علوی ہیں؟ کب ثابت کر سکتے ہیں ہم واقعی مولائی ہیں؟ دعویٰ اور عمل، میدان اور حجرہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. مکتب کربلا نے ثابت کیا ہے کہ جو اس مکتب میں داخل ہوا وہ حقیقتاً حسینی تھا، اور جو قریب سے گزر گیا وہ اپنے تمام تر ماضی کے نیک اعمال کے باوجود حسینیت سے پیچھے رہ گیا. جو پیچھے رہ گیا وہ ہمیشہ گمراہ ہے، جو آگے نکل گیا وہ بھی گمراہ ہے. حسین کا ساتھ دینے کے لیے لازم ہے کہ زندگی کے آخری لمحے تک آپ میدان میں کھڑے نظر آئے، آخری لمحے تک. کربلا اور محرم اس پریکٹس کا ذریعہ ہے. امام حسین علیہ السلام نے پڑاؤ ڈالا، پڑاؤ ڈالنے کے بعد اندر تشریف لے گئے.
جب عبید اللہ ابن حر جعفی کو خبر ملی کہ حسین ابن علی تشریف لائے، ننگے پاؤں بھاگا، آیا، استقبال کیا، قدموں پہ گرا، مولا آپ تشریف لائے، مجھے حکم دیتے میں حاضر ہو جاتا۔ فرمایا کہ نہیں، آج مجھے تم سے کام تھا۔ تشریف لائے، بیٹھے، کہا کہ دیکھو میں کربلا کی طرف جا رہا ہوں، میں عراق کی طرف جا رہا ہوں، عراق کی طرف جا رہا ہوں، میرے یہ مقاصد ہیں، یہ اہداف ہیں، ان اہداف کے تحت میں نے قیام کرنا ہے، اس لیے میں آیا ہوں کہ تم چونکہ میرے والد کے ساتھی ہو، امیر المؤمنین کے لشکر کے بڑے اچھے سپاہی ہو، تمہارا ماضی بڑا شاندار ہے، تم نے بڑے جنگی کارنامے انجام دیے ہیں، تو آج مجھے اس تمہارے ماضی نے تمہارے پاس آنے پر مجبور کیا کہ اٹھو اور میرے ساتھ چل پڑو۔ غور سے سنیے گا، غور سے۔ وہ شخص عبید اللہ ابن حر جعفی کچھ دیر خاموش رہا، کہا یا ابن رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، میرا مال آپ پر قربان، میری ہر چیز آپ پر قربان، آپ نے حکم دیا ہوگا میں خود حاضر ہو جاتا، آپ نے اچھا کیا تشریف لائے، میری ایک مجبوری ہے، ورنہ میں ضرور آپ کے ساتھ چلتا ہوں، وہ مجبوری یہ ہے کہ میں نے بڑی مشکل سے یہ جاگیر بنائی ہے، اور اس میں اتنے بڑے بڑے درخت ہیں اور کھجور کے باغات ہیں، مختلف فصلیں میں نے اگائی ہیں، مختلف میں نے درخت میووں کے اور پھلوں کے درخت لگائے ہیں۔ اب مشکل یہ ہے کہ اگر میں یہاں سے نکل چلوں تو یہ ساری کی ساری محنت ضائع ہو جائے گی، تو میں یوں کرتا ہوں کہ اپنا گھوڑا آپ کو دیتا ہوں، اپنی تلوار آپ کو دیتا ہوں، آپ جائیے، میں یہاں پر رک جاؤں، اس سے میں فارغ ہو جاؤں۔ امام نے کیا فرمایا؟ امام اٹھے، کہا کہ اپنی تلوار بھی اپنے پاس رکھو، اپنا گھوڑا بھی اپنے پاس رکھو، میں تمہارے پاس چندہ مانگنے نہیں آیا، میں تمہارے پاس چندہ مانگنے نہیں آیا، میں جا رہا ہوں۔ فوراً پلٹا، یا رسول اللہ آپ ناراض ہو گئے؟ کہا نہیں، فرمایا کہ آپ میری ضرورت تھی، میں یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ فرمایا نہیں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی، تمہیں اس رستے کی ضرورت تھی، ضرورت مند تم ہو، حسین ابن علی نہیں آئے۔ حسین ابن علی اگر آئے ہیں تمہارے پاس تو تمہیں اس دلدل سے نکال کر نجات کے ساحل تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ تم اگر اس نجات کے ساحل تک پہنچنا نہیں چاہتے تو میری یہ جاگیر تمہیں مبارک ہو۔ نکلے باہر، جیسے ہی نکلے پیچھے سے آواز آئی، اپنا رسول اللہ میری ایک گزارش ہے، ایک درخواست ہے۔ فرمایا بولو کیا درخواست ہے؟ عرض کیا کہ میں نے یہ جب سے یہ فصلیں اگائی ہیں میں نے یہاں پر مختلف کنویں کھودے ہیں، کنویں، اور ان کنووں سے پانی نکالا ہے، لیکن اب تک جتنے بھی کنویں کھودے ہیں وہ سارے کے سارے نمکین ہیں، پانی ان کا میٹھا نہیں ہے۔ آپ تو اللہ کے رسول کے فرزند ہیں، ولی خدا ہیں، زمین پر اللہ کی حجت ہے، یہ ساری باتیں وہ جانتا ہے، یہ یاد رکھیے، یہ یاد رکھیے، یہ ساری باتیں وہ جانتا ہے، ناآگاہ نہیں ہے، جاہل نہیں ہے، جانتا ہے کہ میں کس سے مخاطب ہوں، جانتا ہے کہ ان کا مقام کیا ہے۔ عرض کرتا ہے کہ آپ اس مقام کے حامل ہیں، تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے یہ پانی کے کنویں جو ہیں میٹھے ہو جائیں، تو آپ لطف فرمائیے، مہربانی فرمائیے، کوئی ایسا کام کیجیے جس سے یہ پانی میٹھا ہو۔ فرماتے ہیں مجھے لے چلو کنویں تک، کنویں کے قریب جاتے ہیں، ڈول سے پانی نکالتا ہے، سامنے لاتا ہے، آپ اپنا لعاب دہن، تھوک جس کو ہم کہتے ہیں، لعاب دہن، لعاب دہن اس پانی میں ڈالتے ہیں، ڈالنے کے بعد کہتے ہیں انڈیل دو، انڈیل دیتے ہیں، فرماتے ہیں جاؤ تمہارے کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ عزیزان عزیزان، اب دو طرح کے مسلمان ہیں، دو طرح کے پیروکار ہیں۔ ایک وہ مسلمان ہیں جو صرف لینے کی حد تک ساتھ ہیں، اور جب دینے کی باری آئے تو اپنا راستہ الگ کر لیتے ہیں۔ ایک وہ پیروکار ہیں جو مصیبت کے وقت اپنی جان بچاتے ہیں، چاہے اس کی قیمت میں نبی کے اپنے فرزندوں کی جان جاتی ہے۔
نبی سے عشق اور نبی کی اولاد سے عشق کا جو رستہ ہے وہ رستہ ایسا ہے کہ جب تک آپ اپنی ہستی، اپنا وجود، اپنی خواہش، اپنی تمنائیں، اپنی زندگی کے اہداف اس ہستی پر قربان کرنے کے لیے خود کو اندر سے تیار نہ کر پائیں، آپ اور میں چاہے لاکھ کہیں کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ہم اس مقام تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ وہ ہمیں عطا نہیں کرتے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ وہ سورج کی طرح سے ہے، سورج کی طرح سے۔ سورج کیا کرتا ہے؟ اپنی روشنی زمین میں موجود ہر چیز تک پہنچاتا ہے۔ اب اگر گندگی پر وہ روشنی پڑتی ہے تو اس کا اثر منفی ہے، پاکیزگی تک پہنچتی ہے تو اس کا اثر منفی ہے۔ بارش کے قطرے جب لہلہاتی فصلوں پر وہ قطرے گرتے ہیں تو فصل نکھر آتی ہے، جب کسی کثافت پر وہ قطرے پڑتے ہیں تو بدبو اٹھتی ہے۔ یہ ہم ہیں جو معین کریں گے کہ ہم پاکیزہ ہیں یا نجس ہیں، ان کی طرف سے فیض عام ہے۔ لہذا جب ان ائمہ کے دامن کو ہم تھامتے ہیں تو ہمارا ان کے دامن کو تھامنا اس لیے اگر ہے کہ وہ ہمیں کچھ عطا کریں تو وہ ضرور عطا ہوگا، وہ ہمیں ضرور عطا کریں گے۔ ان کی عطا کے اس میدان میں وہ ہر ایک کو عطا کرتے ہیں، یہ میرا اپنا مشاہدہ ہے۔ وہ شیعہ سے زیادہ سنی کو عطا کرتے ہیں، سنی سے زیادہ غیر مسلموں کو عطا کرتے ہیں، چونکہ ان کا کام اللہ کی رحمت کو مخلوق تک پہنچانا ہے اور ان کے دلوں کو تسخیر کرنا ہے۔ اس لیے جب میں نے یہ عملی طور پر مشاہدہ کیا ہے کہ ہمارے اہل سنت دوست احباب جب ان ہستیوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں تو ہم لوگوں سے زیادہ جلدی ان کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ان کا کام عطا کرنا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی میں اس ہستی کے دروازے سے متصل نہ رہوں، صرف مانگنے کی حد تک ہی وہاں پر جاؤں، یہ پھر میری بدقسمتی ہے، یہ میری بدقسمتی ہے۔ میرے دوست ہیں، چند سال پہلے یہاں سے ہم نے ایک گروپ زیارات کے لیے بھجوایا، ہم نے خود اہتمام کیا، کافی سارے نوجوان دوست ہیں، تقریباً کوئی 27-28 سال سے لے کر 40 سال کے درمیان، اور سارے کے سارے پڑھے ہوئے لکھے ہوئے، کچھ مدارس کے، کچھ یونیورسٹیز کے اچھے عہدوں پر موجود۔ ہم نے ان کو بھیجا امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی زیارت پر۔ وہ وہاں پر گئے، ایک ہفتے کا دورہ تھا، وہ دورہ کر کے واپس آئے، میں پھر ان کے ساتھ بیٹھا، ان سے کچھ گفتگو کی۔ ان میں سے ایک صاحب پکے مولانا تھے، پکے مولانا، کسی مدرسے کے فارغ تحصیل، اب بھی ہم سے رابطے میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ تو اہل دین ہیں نا، آپ نے تو دین پڑھا ہوا ہے، آپ نے یہاں سے کیا حاصل کیا؟ تو انہوں نے کہا میں اپنا قصہ آپ کو سناؤں۔ میں نے کہا سنائیں۔ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں مردان کے فلاں علاقے سے ہوں اور میری عمر اب 40 سال ہو چکی ہے، میری شادی کو 18 سال ہو چکے ہیں۔ ان 18 سالوں میں مجھے اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا ہے۔ میں جب مشہد گیا امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو ہم نے ایسا اہتمام کیا تھا کہ ارد گرد کی جو اہل سنت آبادی ہے وہاں پر وہ جائیں، اہل سنت علماء سے ملیں، مدارس میں جائیں، مراکز میں جائیں، ان سے بھی ملیں، شیعہ علماء سے بھی ملیں، تاکہ ذہن کھلے اور پتہ چلے کہ شیعہ سنی مشترک اور مل کر کیسے بھائیوں کی طرح سے رہ سکتے ہیں۔ یہ ہدف تھا بنیادی طور پر۔ تو کہنے لگے میں فلان بڑے جامع میں گیا، ہمارے اہل سنت علماء تھے وہاں پر، جب میں ان بڑے عالم اور مفتی صاحب کے بیٹھا، جب ہم نکلنے لگے تو انہوں نے کہا کہ اب آپ لوگوں کا کیا پروگرام ہے؟ میں نے عرض کیا کہ ہم سارا گروپ جو ہے اب جائیں گے امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ادھر جانا ہے تو پھر رکو۔ مجھے کہا کہ یہ سامنے جو لائبریری میں الماری میں کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ان میں سے فلان کتاب ابن حبان کی کتابوں کا ایک مجموعہ ہے کئی جلدوں میں، صحیح ہے یہ ابن حبان، کہا کہ اس کی 4تھی جلد نکالو۔ میں نے 4تھی جلد نکالی، نکال کے لے کے آیا تو انہوں نے ایک صفحہ کھولا، کہا کہ یہ پڑھو۔ میں نے وہ پڑھا،
تو وہاں پر ابن حبان نے یہ نقل کیا تھا کہ ماضی بعید سے لے کر اب تک ہمارے علماء کی یہ روش رہی ہے اور میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں کہ جب کبھی مجھے کوئی مشکل پیش آتی ہے، جب کبھی میں کسی اضطراب کا شکار ہوتا ہوں، جب کبھی میری زندگی میں الٹا سیدھا یا اکھاڑ پچھاڑ شروع ہو جاتا ہے، میں فوراً اپنے علاقے سے اٹھ کر دوس جاتا ہوں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کے قدموں پر. وہاں پر جا کر میں زیارت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، اور پھر ان سے کہتا ہوں کہ اللہ سے مجھے لے کر دیں، میری یہ آرزو ہے، میری یہ مشکل ہے. اور جب کبھی میں گیا ہوں میری آرزو پوری ہوئی، میری دعا قبول ہوئی، اور قبولیت دعا کے بعد میں واپس اپنے علاقے میں آیا ہوں. کہہ رہے ہیں جب میں نے ابن حبان کی بات پڑھی تو میرے اندر ایک تلاطم برپا ہوا، اور اس تلاطم کے نتیجے میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے وہاں پر، ایسا ہی کریں گے. اب مجھے کچھ اور دوست نے جو اسی گروپ میں تھے مجھے بتایا کہ جب ہم وہاں پر پہنچے، امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، جب ہم نیچے بیٹھے امام رضا سے مخاطب ہوتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں ہم سارے اہل سنت ہیں، لیکن امام رضا علیہ السلام کے اس حرم کی نورانیت اور معنویت نے ہماری روح کو اس طرح سے جکڑ رکھا تھا کہ 2 گھنٹے ہم بیٹھے رہے اور زاروں قطار روتے رہے. 2 گھنٹے وہ بیان کرنے لگے، 2 گھنٹے بیٹھے رہے اور زاروں قطار روتے رہے. ان میں سے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ وہاں پر جو شیعہ حضرات تھے، شیعہ حضرات زیادہ تھے، کہ وہ ہمیں حیرت سے دیکھتے، ہماری داڑیاں، ہمارا حلیہ اور ہمارا اس طرح سے گریہ کرنا ان کے لیے بڑا عجیب تھا. اب یہ صاحب مولانا کہنے لگے، میں نے وہاں پر امام سے عرض کیا کہ امام صاحب کو چونکہ اپنے مزاج کے تحت بات کرتے ہیں، تو کہنے لگے میں نے امام سے عرض کیا کہ امام صاحب میں آیا ہوں آپ کی بارگاہ میں، تو میں ابن حبان کے وہ جملے پڑھ کے آیا ہوں، تو میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں سے خالی ہاتھ لوٹوں، مجھے اولاد کی نعمت چاہیے. میں نے گریہ کیا، دعائیں کی، اپنی بیگم کو لکھا کہ میں یہاں سے دعا کر کے آ رہا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی. اس کے بعد کہتے ہیں میں واپس ہوٹل آیا، میں نے خواب میں دیکھا کہ امام رضا نے مجھے 2 بچے دیے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، اور اس کے بعد فرمایا یہ ہے اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نعمت اور تمہاری دعا کی قبولیت. کہتے ہیں میں نیند سے بیدار ہوا، میں گھر آیا، 1 مہینہ گزرا، اگلے مہینے یہ شعبان کا مہینہ تھا، رمضان المبارک میں میری بیگم نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر نے تشخیص دی، کہا کہ آپ حاملہ ہیں، اور 9 مہینے کے بعد اللہ نے مجھے بیٹی دی. میں نے اس بیٹی کا نام رکھا بنت علی، علی ابن موسیٰ الرضا کے نام پر، اور کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے کہ اب مجھے بیٹا بھی ضرور ملے گا، اور جب بیٹا ملے گا تو میں اس کا نام رکھوں گا ابن علی. دیکھیے یہ جو ان ہستیوں کی طرف سے عطا ہے، یہ ہے سب کے لیے ہے، چونکہ وہ فیض عام ہے، وہ دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر شیعہ سنی کی تفریق نہیں آئے. وہاں پر حتیٰ اگر یہودی بھی جاتا ہے حسین ابن علی کی بارگاہ میں عطا ہوتی ہے، اگر عیسائی بھی جاتا ہے عطا ہوتی ہے، اگر مسلمان بھی جاتا ہے عطا ہوتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ عطا کو آپ اپنی نجات سمجھیں؟ نہیں، یہ نہیں ہے. عطا اور ہے، نجات اور ہے. نجات کی شرائط اور ہیں، عطا کی شرائط اور ہیں. عطا ہر ضرورت مند کو ہوتی ہے، چونکہ یہ ہستیاں اللہ کی رحمت کا زمین پر مظہر ہیں. یہ ہستیاں یعنی نبی کریم علی مرتضیٰ، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور اولاد زہرا سلام اللہ علیہا میں سے ہر امام اللہ کی صفات کا زمین پر محور اور مرکز ہے. چونکہ وہ اللہ کی صفات کا مظہر ہے، اس لیے اللہ عطا کرتا ہے ان کے ذریعے سے، اللہ دیتا ہے ان کے ذریعے سے. ان کے ذریعے سے صرف آپ کو نہیں دیتا، ان کے ذریعے سے وہ حیوانات کو بھی دیتا ہے،
وہ چرندوں پرندوں کو بھی دیتا ہے، وہ سمندر کی مخلوقات کو بھی دیتا ہے، وہ آسمانوں پر اڑنے والے پرندوں کو بھی دیتا ہے، وہ ہر ایک کو دیتا ہے ان کے طفیل، ان کے ذریعے سے، چونکہ وہ خود رحیم ہے، وہ خود رحمان ہے، وہ خود رازق ہے، اس لیے اپنی خلقت کی ضرورت کو بلا شرط عقیدہ وہ پورا کرتا ہے، اور یہ ہستیاں چونکہ اس کی رحمت کا مظہر ہے اس لیے اس سے لیتے بھی ہیں اور مانگنے والوں کو دیتے بھی ہیں۔ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیے، آپ کے ہاں انہی عزاداریوں میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو شریک ہوتے ہیں، شیعہ نہیں ہیں، لیکن آپ کی عزاداری میں آتے ہیں، زلجلہ سے تبرک کرتے ہیں، علم سے تبرک کرتے ہیں، اور علم سے مس ہوتے ہیں، خود علم کے سائے میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں، حضرت عباس علمدار کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگتے ہیں، ان کی شفاعت طلب کرتے ہیں اور اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ جو عطا ہے یہ اور چیز ہے، وہ جو نجات ہے وہ اور چیز ہے۔ نجات کے لیے جو شرائط ہیں وہ اور ہیں، عطا کے لیے جو شرائط ہیں وہ اور ہیں۔ لہذا ہمیشہ یاد رکھیے، عطا اس دنیا میں ہے اور نجات اس دنیا میں ہے۔ اس دنیا کی نجات کے لیے یہاں پر خود کو علوی بنانا اور حسینی بنانا ضروری ہے۔ صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ ایک اور پھر صلوات علیہ محمد و آل محمد۔ یہ جو امام حسین علیہ السلام کا مکتب ہے نا، مکتب، یہ مکتب اسی محرم اور سفر کے مہینے میں انسانوں تک اس مکتب کا پیغام پہنچتا ہے۔ اس لیے اس مکتب کے پیغام کو پہنچانے کا بہترین ذریعہ آپ کا یہ ممبر اور آپ کے یہ اجتماعات ہیں۔ ان کو جب آپ با مقصد بناتے ہیں، با ہدف بناتے ہیں، تو آپ امام حسین کے قریب تک پہنچتے ہیں۔ لیکن اگر اس کو صرف عزاداری کا ذریعہ بناتے ہیں اور عزاداری کو با مقصد نہیں بناتے تو پھر آپ وقت تو گزارتے ہیں لیکن حسینیت کے قریب تر آنے میں ہمیں بڑی دیر لگتی ہے۔ اس لیے یہ یاد رکھیں، حسینی بننا اتنا آسان نہیں ہے، کربلائی بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ کربلائی بننے کے لیے، حسینی بننے کے لیے بہت ساری مشکلات سے خود کو نجات دلانا پڑتا ہے، بہت سارے بتوں کو توڑنا پڑتا ہے، بہت ساری خواہشات کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، بہت ساری تمناؤں کا گلا گھونٹنا پڑتا ہے، بہت ساری اپنی ان آسائشات سے دستبردار ہونا پڑتا ہے۔ عملاً اور گفتگو میں آسمان زمین کا فرق ہے، دونوں میں بڑا فاصلہ ہے۔ لہذا محرم الحرام دین کی حقیقی روح کو انسانوں تک پہنچانے کا بہترین وہ پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے سے آپ تمام بنی نوع آدم کو مخاطب کر سکتے ہیں، صرف شیعوں کو نہیں، صرف سنیوں کو نہیں، صرف بریلوی دیوبندی اہل حدیث کو نہیں۔ اگر ہماری ان مجالس میں حسین بیان ہو جائے، اگر ہماری ان مجالس میں حسین کا پیغام بیان ہو جائے، اگر ہماری ان مجالس میں کردار حسینی بیان ہو جائے، تو آپ یقین جانیں بدترین لوگ بھی اس طرف کھنچتے ہوئے چلے آئیں گے۔ بعض اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ رستہ درست ہے، لیکن خواہش اس رستے پر چلنے سے انسان کو روک دیا ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال آپ کے اسی اسلام آباد پنڈی کی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے آپ کے لال مسجد کا ایک واقعہ ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کو۔ وہ جو مولوی کا چھوٹا بھائی تھا عبدالرشید، وہ بعد میں مارا گیا۔ مرنے سے ایک دن پہلے اس نے اخبارات کو ایک بیان بھیجا، اور اس میں اس کا جو پیک کا بند تھا وہ یہ تھا
کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کربلا برپا کر کے حسین ابن علی کی طرح سے جام شہادت نوش کریں. مجھے ذرا بتائیں، ساری عمر حسین والوں سے لڑتے رہے، ساری عمر کیوں لڑتے رہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ حسین حق پر ہے؟ ہاں، کیا اس کے اپنے والد نے یزید پر اور یزید کی فضیلتوں پر لکھی ہوئی کتاب پر کیا مقدمہ نہیں لکھا؟ یعنی یزید کی طرفداری میں اس نے مقدمہ لکھا. جس مرکز سے یزیدیت کی پرچار ہوتی تھی اسی مرکز پر جب وقت آیا تو ان کو یزید یاد نہیں آیا، یاد آیا تو حسین ابن علی ہی یاد آیا. اس لیے کہ حسین ابن علی حق ہیں، روشنی ہے، ہدایت ہے، نجات ہے، بلندی ہے، سچائی ہے، ویلیو ہے اور اللہ کی مشیت کا چہرہ ہے. اسے کوئی شخص چاہے جتنا بھی دور بھاگنا چاہے، اس کی عقل کہتی ہے کہ حق ادھر ہی ہے، حق ادھر ہی ہے. اس لیے یہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کو کہ ان ایام اور ان راتوں میں کوشش کریں چند باتوں کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ان مجالس میں تشریف لائیں، میں کہیں اور بھی یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ سے بھی یہ بات عرض کروں گا، چونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب تک یہ میسج پہنچنا چاہیے. جب آپ ان مجالس میں آئیں تو وضو کر کے آئیں، چونکہ یہ پاکیزہ ترین مجلس ہے. یہاں پر آپ کا بیٹھنا عبادت ہے، یہاں پر آپ کا بیٹھنا آپ کو اللہ سے نزدیک کرتا ہے، یہاں پر آپ کا بیٹھنا آپ کی روح کی تطہیر کا ذریعہ ہے. یہ مکتب تربیت ہے. اس لیے جب آپ گھر سے تشریف لائیں تو وضو کر کے آئیں. دوسری چیز، جب گھر سے حسین ابن علی کی مجلس میں شریک ہونے کی نیت سے آپ نکلیں تو پھر یہ نیت کر لیں کہ حسین کے دشمنوں سے آپ دشمنی کریں گے اور حسین کے دوستوں سے آپ محبت کریں گے. یہ ارادہ کر کے آئیں. اور جب آپ یہ ارادہ کریں تو حسین ابن علی علیہ السلام سے ایک عہد کریں کہ مولا میں آپ سے پیار کرنے والوں سے پیار کروں گا، چاہے انہوں نے میرے ساتھ شخصی طور پر کوئی زیادتی ہی کیوں نہ کی ہو، ان کو آپ کی خاطر معاف کر رہا ہوں. یہ ہمارے اخلاقی رویے ہیں. اگر ان اخلاقی رویوں میں ہم حسین ابن علی سے اپنی کمٹمنٹ ثابت کر سکیں اور عہد کر سکیں کہ مولا آپ کے چاہنے والے ہیں، اس لیے میں اگر مجھ پر ظلم بھی ہوا ہو میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. آپ کے چاہنے والے ہیں اس لیے اگر میرے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی، حق تلفی ہوئی، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ جب ہم سب، یہ جو یہاں پر جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے، ہم سب اگر یہی ارادہ کر کے نکلیں گے تو اگلے دن ہم اپنے آپس میں ایسے ہی ہوں گے جیسے شہد اور دودھ آپس میں حل ہو جاتے ہیں. ایسے ہو جائیں گے. جب میں آپ اور آپ مجھے معاف کر دیں گے کدورتیں ختم ہو جائیں گی. جب کدورتیں ختم ہو جائیں گی تو ہم پر جو سایہ ہوگا وہ سایہ حسین ابن علی کا ہوگا. اور حسین ابن علی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں. میری گفتگو ان تک پہنچ رہی ہے. جب پہنچ رہی ہے، اگر یہ میرے دل کی آواز ہے اور دل سے میں یہ بات ان سے کرتا ہوں اور کمٹمنٹ دکھاتا ہوں، کمٹمنٹ، تو اس کا نتیجہ آپ دیکھیں آپ کی زندگی کیسے تبدیل ہوتی ہے. آپ کبھی ان کے لیے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ کر دیکھیں. ایک دفعہ ان کے لیے اپنی خواہش، بہت مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، ان کے لیے اپنی خواہش کا گلا گھونٹ کر دیکھیں. آپ دیکھیں گے کہ اس کا اثر کتنا وسیع اور کتنا دیر پا ہے. یہ راتیں معمولی راتیں نہیں. یہ جو چاند کا نظر آنا ہے، محرم کے چاند کا، یہ چاند کا نظر آنا صرف مادی نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ نے چاند کو دیکھا تو آپ کے دل میں غم پیدا ہوا، ایسا نہیں ہے. بلکہ یہ ایک نیچرل اور طبیعی سفر ہے
جیسے آپ خشکی سے دریا میں اترتے ہیں تو دریا میں اترتے ہوئے آپ کے کپڑے تر ہوتے ہیں، آپ کا بدن پانی کو محسوس کرتا ہے، اسی طرح سے جب آپ ذی الحج سے محرم میں داخل ہوتے ہیں تو اس عالم کے نظام میں تبدیلی آتی ہے، عالم کے نظام میں، عالمی نظام میں، معنوی حوالے سے، باطنی حوالے سے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ظاہر کو دیکھ رہے ہوں اور آپ کی آنکھیں اس کو محسوس نہ کر سکیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اس حقیقت کے ادراک کے لیے اپنے دلوں کو پاکیزہ کرنے کی ضرورت ہے، اس حقیقت کے ادراک کے لیے۔ اگر ان ایام میں غور کریں آپ، اگر محرم کا چاند نظر آتا ہے تو محرم کا چاند دیکھتے ہی آپ کے دلوں میں غم کی ٹیسیں اٹھتی ہیں یا نہیں؟ آپ کے اندر ایک سوگواری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ اگر دیہاتوں میں چلے جائیں تو لوگ اپنے گھر میں چارپائیوں کو الٹا دیتے ہیں، چارپائیوں پر سوتے نہیں ہیں، بستر پر سوتے نہیں ہیں، زمین پر سوتے ہیں۔ کیوں؟ غم کا اظہار، وہ جو اندر کا غم ہے، اندر کا غم۔ میٹھی چیزیں نہیں کھاتے، میٹھے اور اچھی غذاؤں سے اشتراک کرتے ہیں، کیوں؟ اندر غم محسوس کرنے کی وجہ سے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی موت ہو جائے خدا نخواستہ تو آپ کی بھوک مر جاتی ہے، آپ کی پیاس مر جاتی ہے۔ یہی کیفیت حسین ابن علی علیہ السلام کے اس غم کی کیفیت میں ہے کہ جب یہ چاند نظر آتا ہے تو چاند کے نظر آنے کے ساتھ ہی انسان کے اندر کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے، اندر کی دنیا۔ باہر کی دنیا تو ہوتی ہی ہے، چاہے ہماری آنکھیں اس کو دیکھیں یا نہ دیکھیں، لیکن انسان کے اندر کی دنیا بھی تبدیل ہوتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کی دنیا پاکیزہ ہو، شرط یہ ہے۔ ہمارے استاد تھے آیت اللہ، مجتہد تھے، آیت اللہ تھے، اور فقہ پڑھاتے تھے، اصول پڑھاتے تھے۔ انہوں نے اپنی سوال امی میں وفات پا گئے، انہوں نے ایک جگہ یہ واقعہ نقل کیا عاشور کے حوالے سے، عاشور کے حوالے سے کہا کہ عاشورہ کا دن تھا، میں گھر سے نکلا، حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا میں حاضر ہوا، اور جب حرم میں گیا تو حضرت معصومہ کی بارگاہ میں کافی دیر بیٹھ کر عاشور کے حوالے سے سوگوا تھا، رویا، زیارت پڑھی، زیارت عاشورہ پڑھی، زیارت بادشاہ پڑھی، اور اپنے غم کو ہلکا کرنے کے بعد وہاں سے اٹھا، حرم سے باہر نکلا، سامنے قبرستان ہے، اس قبرستان کو شیخان کہتے ہیں، اس کے ارد گرد دکانیں ہیں اور درمیان میں قبرستان، اور اس قبرستان میں بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے عارف، بڑے بڑے صوفیاء، بڑے بڑے فقہاء وہاں پر دفن ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ دفن ہیں، چھوٹے لوگ نہیں۔ کہتے میں نے سوچا کہ ان اولیاء کی قبور پر جا کر کچھ دیر بیٹھتا ہوں اور دعا کرتا ہوں۔ کہتے میں جب وہاں پر پہنچا تو وہاں پر میں نے ایک بہت بڑی شخصیت کو دیکھا، وہ کون؟ علامہ محمد حسین طباطبائی، صاحب تفسیر المیزان۔ المیزان شیعہ دنیا میں بھی اور سنی دنیا میں بھی وہ تفسیر ہے جس کی نظیر اس وقت عالم اسلام میں نہیں ہے، اتنی بڑی تفسیر۔ اس کی کبھی اگر موقع ملے تو میں اس کی وضاحت کر دوں، لیکن بہت بڑی تفسیر۔ کہنے لگے صاحب تفسیر، جنہوں نے وہ تفسیر لکھی تھی وہ زندہ تھے اس دور میں، کہنے لگے وہ موجود تھے۔ میں جب ان کے پاس گیا تو میں نے دیکھا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، لیکن کیفیت ایسی ہے، سر پر ماما نہیں ہے، پاؤں میں جوتے نہیں ہیں، گریبان کھلا ہوا ہے، چونکہ یہ عصر عاشور کا وقت تھا۔ اس کیفیت میں نے ان کو دیکھا، میں نے دیکھا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں، میں آرام سے زمین پر بیٹھ گیا۔ جب وہ پڑھ کے فارغ ہوئے، تو اس کے بعد میری طرف دیکھا، انہوں نے محسوس کر لیا تھا کہ میں ان کا شاگرد تھا، انہوں نے میری طرف دیکھا اور اس کے بعد فرمایا کہ جانتے ہو آج کون سا دن ہے؟ میں نے کہا آپ فرمائیے کہ آج کون سا دن ہے۔ ظاہر ہے وہ یہ تو نہیں پوچھ رہے تھے کہ آج عاشورہ ہے 10 محرم ہے، 10 محرم کا سب کو پتا، تو کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ وہ عالم باطن کا پوچھنا چاہ رہے تھے۔ تمہیں پتا ہے کہ باطن میں، عالم باطن میں کیا اس وقت غوغا ہے، طوفان ہے؟ کہنے لگے، میں نے کہا نہیں آپ بتائیے۔ جب میں نے کہا آپ بتائیے، انہوں نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اور سنگریزے اٹھائے، یوں اٹھا کے یوں کر کے میرے سامنے مٹھی کھولی تو میں نے دیکھا ان کے ہاتھ میں خون کے لوتھڑے تھے۔ جب میں نے یہ خون کے لوتھڑے دیکھے تو پریشان ہوا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ یہ عالم باطن ہے،
اس وقت عصر عاشور ہے، اور عصر عاشور میں اس وقت تمام عالم حسین علیہ السلام کے قتل کے غم میں خون کے آنسو رو رہا ہے. کائنات رو رہی ہے، صرف انسان نہیں، کائنات رو رہی ہے. یہ وہ حقیقتیں ہیں جو اس عالم کی خبر دیتی ہیں کہ وہ عالم کیسا عالم ہے. اس لیے آپ کے پاس اگر حقیقی خاک شفا ہو جس کا تعلق قبر حسین سے ہے، کربلا نہیں، قبر حسین، قبر حسین کی مٹی، وہ مٹی اگر آپ اٹھا لیں تو میں نے چونکہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لیے یہ گواہی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں کہ عصر عاشور میں یہ مٹی خون میں تبدیل ہوتی ہے اور باقاعدہ خون بن جاتی ہے. عصر عاشور کیوں؟ اس لیے کہ اس عالم سے حسین کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ حسین کی خوشی اور سرور عالم کی خوشی اور سرور ہے، اور حسین کا درد اس عالم کا درد ہے، اس عالم کا درد. اس لیے یہ ایام صرف رسمی ایام نہیں ہیں، یہ حقیقی معنوں میں گریے کے ایام ہیں، غم کے ایام ہیں، سینہ پھاڑنے کے ایام ہیں، اور اس غم میں سوگوار ہمیشہ رہنے کے ایام ہیں. پیک روز عاشور ہے، وہ جو معراج ہے وہ روز عاشور ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ ان ایام میں کربلا والوں پر کیا گزری ہے، کیا گزری ہے. آج یکم، لیکن ذرا غور کریں، آج سارے خاندان بنی ہاشم اور آل حسین زندہ بھی ہیں اور باعزت بھی ہیں، با احترام بھی ہیں. لیکن عصر عاشور کیا خبر ہوتی ہے، کس طرح کی کیفیت ہوتی ہے؟ حمید ابن مسلم نے یہ واقعہ لکھا ہے، لیکن یہ واقعہ انسان جب سنتا ہے اور پڑھتا ہے تو تڑپ جاتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. حمید لکھتا ہے کہ جب عاشور کا واقعہ ہو گیا، عصر عاشور میں ایک عجیب منظر دیکھا. میں نے یہ دیکھا کہ ان اشقیاء نے حسین ابن علی علیہ السلام کے خیموں کو آگ لگا دی، اور جب ایک ایک کر کے یہ خیمے جلنے لگے تو معصوم چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسینہ کی ندا بلند کرتے ہوئے صحرائے کربلا میں بکھر گئے. جب میں نے ان کو اس طرح سے روتے دیکھا تو میرا دل بڑا تڑپا. اچانک میں نے دیکھا کہ ایک خیمہ ہے، وہاں سے اونچے قد کی خاتون باہر آ رہی ہے، پھر دوبارہ خیمے میں جا رہی ہے، پھر باہر آ رہی ہے، پھر اندر جا رہی ہے. میں نے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ جواب ملا یہ علی کی بیٹی زینب ہے. میں نے پوچھا بھاگتی کیوں نہیں ہے؟ جواب ملا کہ اندر سید الساجدین بیمار پڑے ہیں، ان کو چھوڑ کر جا نہیں سکتے. میں نے غور کیا، دیکھا اچانک چند خواتین اندر داخل ہوئی. اس زینب کبریٰ اور شیر خدا کی بیٹی نے اپنے اس بڑھاپے کے باوجود اپنے اس بھتیجے کو کندھوں پر اٹھایا اور باقی خواتین نے مدد دی. خیمے سے باہر آئی، جیسے ہی خیمے سے باہر آئی اس خیمے تک آگ پہنچ گئی. اب اچانک میں نے دیکھا ایک بچی نکلی ہے لیکن اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی ہے. اس کے دامن کی آگ دیکھ کر میں بڑا پریشان ہوا. میں بھاگا تاکہ دامن کی آگ بجھا سکوں. جب میں آگے آیا تو بچی نے مجھے دیکھا اور تڑپ کر بھاگی. جب بھاگی میں آگے سے گیا، بچی کو روکا، اس کے دامن کی آگ بجھائی. جیسے ہی میں نے دامن کی آگ بجھائی تو بچی نے میری طرف ایک ایسی نگاہ دوڑائی گویا کہہ رہی ہو کہ کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے وہ یا لوٹنے والے تھے، یا جلانے والے تھے، یا مارنے والے تھے. تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو. میں نے پوچھا بیٹی تم کون ہو؟ کہا مجھ سے پوچھتے ہو میں کون ہوں، مجھے نہیں پہچانا. میں نے کہا نہیں. کہا کہ میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں. میں نے پوچھا بیٹی تو تم اس عالم میں کہاں دوڑ کر جا رہی تھی؟ کہا کہ ان ظالموں نے اتنے ظلم کیے کہ میں جان بچا رہی تھی، آگ لگ گئی. کہا اچھا یہ تمہارے کندھے زخمی ہیں، تمہارے کان کی لوٹ پھٹی ہوئی ہے، سر پر زخم ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میرے کان کی لوٹ اس لیے پھٹی ہوئی ہے کہ ان ظالموں نے اتنے زور سے بالیاں کھینچی کہ میرے کان کی لوٹ پھٹ گئی. میں نے پوچھا کندھے زخمی ہیں؟ کہا کہ میرا مکھنا چھیننے کے لیے
جب انہوں نے نیزے چلائے تو اس سے میرے کندھے زخمی ہو گئے. میں نے پوچھا بیٹی تمہارے رخسار سیاہ ہو گئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ جواب میں فرمایا کہ ان ظالموں نے اتنے تماچے مارے کہ رخسار سیاہ ہو گئے. میں نے پوچھا بیٹی مجھے بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں، کوئی ایسا کام بتاؤ جو میں کر سکوں اور جس سے تمہارا دل خوش ہو. کہا مجھے ذرا نجف کا رستہ بتاؤ. نجف کا رستہ پوچھ کر کیا کرو گی؟ نجف میں میرے جد امجد علی ابن ابی طالب دفن ہے، میں جاؤں گی ان سے شکایت کروں گی بابا جان دیکھیے آپ کی اس امت نے اور ان مسلمانوں نے آپ کی بیٹیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا. انا للہ و انا الیہ